اس کرم کا کرو شکر ٹھیک ہے، تو اس کیسے لیے ان اہل مکہ ادا۔ کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے تاکہ ہم بنا دیں اس واقعے کو تمہارے لیے یادگار اور محفوظ رکھیں اسے یاد رکھنے والے کان۔ اور جب پھونک ماری جائے گی سور میں ایک بار، اور زمین پہاڑوں کو اٹھا کر دفعتاً چور چور کر دیا جائے گا، تو اس روز ہونے والا واقعہ ہو جائے گا اور آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے اس کے کناروں پر مقرر کر دیے جائیں گے، اور آپ کے رب کے عرش کو اس روز اپنے اوپر 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا۔ وہ دن جب پیش آئے گا تو تمہارا کوئی راز پوشیدہ نہیں رہے گا۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کچھ پوشیدہ نہیں رہے گا۔ آج تو یہ نا کہ کوئی بات ہم چھپا سکتے ہیں، کوئی بتا سکتے ہیں۔ فرمایا ایک ایسا وقت، ایک ایسا دن جب آپ کا کوئی راز ہی نہیں رہے گا، ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہوگی۔ کیا سچویشن ہوگی، وہ کیا اس وقت کے حالات ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور وہ کہ جن کو دیا جائے گا ان کا کتاب نامہ، یعنی ان کا نامہ عمل دائیں ہاتھ میں، تو وہ خوشی سے کہیں گے، ان کو کہا جائے گا کہ اسے پڑھو، اپنے اس نامہ عمل کو پڑھو۔ ان کو بھی خوشی ہوگی اور جو فرشتے دے رہے ہوں گے وہ بھی خوش ہوں گے، اور کہا جائے گا انی ظننت، مجھے اسی چیز کا ظن تھا، یعنی گمان تھا، یعنی مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا۔ وہ ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ وہ اپنی پسندیدہ زندگی گزاریں گے، فی جنت عالیہ، عالی شان جنتوں میں، جس میں خوشے جھکے ہوئے ہوں گے، اور انہیں کہا جائے گا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، اور ان اعمال کا اجر لو جو تم نے آگے بھیجے ہیں، یعنی اپنے گزشتہ دنوں میں، یعنی اس دنیا میں۔ یہ تو جنت والوں کا حال ہوا نا، کہ ان کو اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوازیں گے، یہاں تک کہ ان کی شان اتنی بلند ہوگی کہ ان کے جو خوشے ہوں گے نا پھل کے، وہ بھی اونچے نہیں ہوں گے کہ ان کو توڑنا پڑے، کہ ان کی دسترس سے باہر ہوں یا انہیں زحمت اٹھانی پڑے، بلکہ نیچے جھکے ہوں گے کہ کھڑے بیٹھے لیٹے جس حال میں بھی ہوں وہ اس کو تناول کر سکے۔ یہ تو ان خوش نصیبوں کی بات ہو گئی۔ پھر وہ لوگ جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، آیت نمبر 25 سے، اور انہیں کہا جائے گا جب اسے پڑھنے کے بارے میں، جب ان کو ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے، کاش مجھے یہ دیا ہی نہ جاتا، یعنی میرا نام عمل آج مجھے ملتا ہی نہ، اور میں نہیں جانتا تھا کہ حساب ہوگا، اور کاش کہ میرا قصہ میری موت نہیں تمام کر دیا ہوتا، یعنی میں زندگی سے جب موت کو پہنچا تو اس کے بعد میری اور زندگی نہ ہوتی۔ تو اس دن وہ کہے گا ما اغنی عنی مالیہ، کہ میرے مال میرے کسی کام نہیں آئے، میری بادشاہی بھی مجھ سے فنا ہو گئی ہے۔ تو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کے گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے دوزخ میں جھونک دو، پھر 70 گز لمبے زنجیر میں اس کو جگڑ دو، اور اس کو ایسے جکڑا جائے گا، استغفر اللہ، اور کہا جائے گا کہ بے شک یہ بدبخت ایمان نہیں لائے تھے، اور بے شک اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ہی بزرگ و برتر ہے۔ تو کتنی خوفناک، کتنا سخت وہ منظر ہوگا، اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا اس کا کمپیریزن کریں تو جو اہل جنت ہیں یا جو نیک لوگ ہیں، جب ان کو نامہ اعمال دیے جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ ہمیں ملنا ہے، اور دوزخ والے کیا کہیں گے، میں تو جانتا ہی نہیں تھا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا حساب ہونا ہے۔ تیس آیا، اور یہ جو چیز ہے، یہ جو آیت ہے، یہ جو لفظ ہیں، یہ شو کرتے ہیں اس چیز کو کہ اہل ایمان، اہل جنت کا، اہل ایمان کا ایمان، اور جو کفار ہیں یا جو منافق تھے یا جو دوزخ، جنت، حشر، نشر پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی جو غیب کی باتوں پر ایمان نہیں رکھتے، ان کا کیا انجام ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اکثر نا لوگ مذاق میں، کوئی گفتگو ہو رہی ہے اور مذاق کیا کسی نے، تو مذاق میں لے آتے ہیں جنت کو، میں جنت میں یہ کر دوں گا، کر دوں گی یا کر دوں گا،
یا پھر ہم جیسے ہی دوزخ میں جلیں گے، اس طرح کے جملے کہنا، یا یہ کہ کسی کو اسرائیل کہنا. پتہ ہے کسی کو اسرائیل، اکثر لوگ جب کوئی دشمن آ جائے یا مطلب کسی سے وہ ڈرتے ہیں یا کچھ بھی ایسا ناپسندیدہ شخص سامنے آ جائے تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ اسرائیل کی طرح آ گیا. یا کوئی آپ کے سر پہ ٹھہرا ہے تو میں نے سنا ہے یہ اکثر کہ کہہ دیتے ہیں کہ اسرائیل کی طرح کیوں ٹھہرے ہو. تو میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے نا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، صفات، اللہ تعالیٰ کی خوبیوں میں، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے، اسی طرح ہم انبیاء یا جو ملائکہ ہیں ان کی تشبیہ نہیں دے سکتے کسی کو. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جبریل ہے یا یہ اسرائیل ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، یہ جائز نہیں ہے ہمارے لیے. تو اس طرح نہیں کہنا چاہیے. اسی طرح ایک اور بات ہے کہ اگر کوئی بچہ شرارت کر رہا ہے تو آپ اس کو شرارتی کہو مگر اس کو شیطان مت کہو. کچھ مائیں کہتی ہیں بچوں کو کہ یہ بہت شیطان ہے، ٹھیک ہے نا، تو شیطان مت کہیں، شرارتی کہیں، ٹھیک ہے، یا مطلب اس طرح کے الفاظ استعمال کریں لیکن شیطان مت کہیں. بہت قبیح لفظ ہے یہ، ہمارے لیے تو بہت کامن ہو گئی ہے نا یہ چیز، لیکن یہ بہت قبیح ہے. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو غیب ہے، غیب پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر ہم غیب پر ایمان نہیں رکھتے یا اگر ہم اس طرح کی کوئی مذاق میں بھی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. چلیں آگے بات کرتے ہیں. آیت نمبر 34، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور جو ترغیب نہیں دیتا مسکین کو کھانا کھلانے کی. اس کا مطلب ہے اس وقت جو ان لوگوں کو سزا دی جا رہی ہوگی، ایک تو اس بات کی دی جا رہی ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے، اور دوسرا بڑا جو گناہ ان سے ہوا ہوگا کہ وہ بہت کنجوس اور سنگ دل ہوں گے. خود تو اپنے گھر میں وہ کھانا کھانے کے لیے مطلب ہزاروں چیزوں کے دسترخوان لگاتے ہوں گے، لیکن اگر کبھی کوئی بھوکا غریب ان کے کھانے پہ آ جائے تو وہ اسے نہیں دیتے ہوں گے. اور صرف کنجوس ہی نہیں بلکہ سنگ دل بھی ہے کہ جو ترغیب نہیں دیتا کسی مسکین کو کھانے کھلانے کی. ایک ہوتا ہے، اچھا یہاں پہ ایک چیز ہے ترغیب دینا. ترغیب دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو دعوت دینا، کسی کو بلانا. ایک ہوتا ہے کوئی آپ کے گھر پہ آ کے مانگتا ہے تو وہ آپ کو آ کے سوال کر رہا ہے آپ سے، ٹھیک ہے، اور یہ ترغیب دینا ہے کسی مسکین کو، یعنی کسی کو بلا کر کھلانا ہے، تو وہ اپنے گھر میں کسی کو بلا کر نہیں کھلاتا، یہ دوسرا گناہ ہوگا اس کا. تو قرآن مجید انسان کی مادی اور روحانی ضروریات کی طرف ایک جیسی توجہ دیتا ہے. جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کی عبادت کرنے کی تاکید دی جا رہی ہے، وہیں پر فقراء اور مساکین کی ضروریات زندگی کو بہتر طریقے سے، مبہم طریقے سے پہنچانے کا بھی تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے. اور فرمایا کہ اس دن ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا بجز پیپ کے، کہ جسے کوئی نہیں کھاتا مگر خاطئون، یعنی وہی خطا کار کھائیں گے. یعنی کہ وہاں پر اہل جہنم جو ہوں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں کسی پر ترس نہیں کھایا ہوگا، تو اس وقت ان کے ساتھ یہ حالات ہوں گے کہ انہی کے جسموں سے پیپ بہے گی اور اسے ہی جمع کیا جائے گا، اور وہ ایک جگہ پر جمع ہوتی رہے گی. اور جب ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ایک دوسرے سے مانگیں گے تو وہ ایک دوسرے کو پیپ دیں گے اور وہ اسے کھائیں گے. استغفر اللہ. تو فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، میں قسم کھاتا ہوں اس چیز کی جنہیں تم دیکھتے ہو، وَمَا، اور بے شک نہیں، لَا تُبْصِرُونَ تم نہیں دیکھتے. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، اور بے شک یہ قول ایک عزت والے رسول کا ہے. وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ، اور یہ شاعر کا قول نہیں ہے، اور تم میں سے بہت تھوڑے لوگ اس کا علم رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. فرمایا اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے، یعنی یہ کلام نہ کسی کاہن کا ہے نہ کسی شاعر کا. تم بہت کم ایمان رکھتے ہو، تم بہت کم توجہ دیتے ہو. بلکہ تنزیل من رب رحیم، یہ تو نازل ہوا ہے رب العالمین، رب العالمین، رب رحیم کہہ رہی ہوں، رب العالمین کا جو کلام ہے، رب رحیم کا کلام ہے، تو یہ اس کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے. تو یہ وہی واقعہ ہے جو میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا. اگین بتا دیتی ہوں کہ یہ تب کی بات ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ناپسند کیا کرتے تھے، اور اس وقت ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور اس وقت وہ اس نیت سے حاضر ہوئے تھے کہ میں جاؤں گا اور ان کو تکلیف دوں گا، ان کو اذیت دوں گا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت حرم میں داخل ہو چکے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ داخل ہو چکے ہیں
اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے تو حضرت عمر ان کے قریب گئے تاکہ سن سکیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور جب وہ نبی کریم کے قریب گئے تو حضور جو پڑھ رہے تھے سورۃ الحاقہ کی آیت مبارکہ، تو انہوں نے جب سنا تو وہ کہنے لگے، اپنے دل میں ہی انہوں نے کہا کہ یہ تو کسی شاعر کا کلام معلوم ہوتا ہے۔ تو تب نبی کریم نے یہ جو آیت مبارکہ پڑھی کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے اپنے دل میں سوچا اور نبی کریم نے اپنی زبان سے کلام پڑھا یعنی قرآن پاک پڑھا اور ان کے سوال کا جواب انہیں ملا، تو وہ پھر سوچنے لگے یہ تو کاہن معلوم ہوتے ہیں، یعنی کاہن وہ شخص ہوتا ہے جو کسی دوسرے کے دل کے راز کو سمجھ لے بنا بتائے۔ تو نبی کریم نے پھر نیکسٹ آیت مبارکہ پڑھی وَلَا بِقَوْلِ کاہن، کہ یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، کہ تم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ تو تب وہ کہنے لگے کہ میرے دل میں کہیں نہ کہیں اسلام گھر کر گیا تھا، اور بعد میں جب حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی والا واقعہ ہے تو تب انہوں نے صحیح طریقے سے جا کر زبانی طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے اسلام کا اظہار کیا تھا۔ اچھا، کفار مکہ کیا کہا کرتے تھے؟ جو آیت مبارکہ ہے نا ورس نمبر 45 اور 44 اور 45، یہ اسی کے بارے میں ہے۔ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو نبی ہے نا یہ اپنی طرف سے بات کرتا ہے، یعنی یہ خود بات کرتا ہے، اپنی طرف سے بات کرتے ہیں، ان کی اپنی کہی ہوئی باتیں ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی کہ اگر وہ خود گھڑ کر اپنی طرف سے اپنی یہ باتیں کہیں تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیں، پھر ہم کاٹ بھی دیتے اس کی شاہ رگ، اس کے رگ کو یا اس کی شاہ رگ کو، اس کے رگ دل کو، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ تو فرمایا بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے، اور ہم خوب جانتے ہیں تم میں سے بعض جھٹلانے والے ہیں۔ پہلے ہی بتا دیا گیا کہ تم میں سے کچھ مانیں گے اور کچھ نہیں مانیں گے۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کفار کے لیے تو حسرت ہی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔